السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ہبا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 46 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اسے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بریہ بیڈ پر شائقہ شہر سے لایا سامان کھولے بیٹھی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے اور بہترین ڈریسز تھے، کھلتے رنگوں کے کام سے بھرے ہوئے۔ اس نے مرون میکسی اٹھائی، اس پر بھاری کام کیا ہوا تھا اور رنگ بھی بہت پیارا تھا۔ بریہ کی آنکھیں ستائش سے جگمگانے لگی۔ دوسرا ڈریس اٹھایا، یہ ڈل گولڈن شرٹ اور ٹراؤزر تھا۔ شرٹ پر گولڈن نیٹ کاپڑ تھا اور اس پر بھی نفیس سا کام کیا ہوا تھا۔ ایک پرپل رنگ کا غرارہ شرٹ تھی جس کا دوپٹہ گرین تھا، وہ بھی ہلکے پھلکے کام سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ڈریس کے ساتھ میچنگ شوز تھے، میکسی کے ساتھ کوٹ شوز تھے جن کی ہیل کافی اونچی تھی، یعنی وہ اس کی شاپنگ کرتے ہوئے بھول گیا تھا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، ورنہ یہ شاندار ہیلز اسے کبھی نہ ملتی۔ بریہ نے گردن موڑ کر چور نظروں سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر موبائل چلاتے شاہے کو دیکھتے ہوئے سوچا، جبکہ اس کا خیال سراسر غلط تھا۔ شاہے نے شاپنگ یہی سوچ کر کی تھی کہ وہ بعد میں کبھی بھی پہن سکے گی، وہ ان شادیوں کا سوچ کر لایا ہی نہیں تھا۔ غرارے کے ساتھ گرین کلر کا کھچا تھا اور گولڈن ڈریس کے ساتھ اسٹائلش سے سینڈلز، اور یہ سب ایسے ادھورا نہیں تھا۔ ایک طرف شاپنگ بیگ میں اس کے ڈریسز کی میچنگ جیولری بھی تھی اور بہت نفیس اور پیاری جیولری تھی۔ رنگ برنگی چوڑیوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ کھیل اٹھی تھی۔ اس نے بے ساختہ شاہے کی پسند کو داد دی تھی۔ جتنی مہنگی اور بہترین شاپنگ وہ کر کے آیا تھا، بریہ نے اس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ پرجوش سے سب سمیٹتے ہوئے دل سے دعا کرنے لگی کہ شادی کے دنوں میں بارش نہ ہو۔ کمرے کی کھلی کھڑکی میں بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاپنگ بیگز واپس الماری میں رکھ کر کھڑکی تک پہنچی اور مایوسی سے سر اٹھا کر آسمان پر گرے سیاہ بادلوں کو دیکھا جو مسلسل ہلکی بارش برسا رہے تھے۔ اس کا منہ اتر آیا، یا اللہ اب بارش ہوتی رہے، خیر ہے مگر شادی کے دنوں میں دھوپ دے دینا پلیز۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی اللہ سے ریکویسٹ کر رہی تھی۔ اس کی مدھم آواز سے مانگی دعا پر شاہے آہستگی سے مسکرایا، آمین، ورنہ تمہارے ان ڈریسز کو پہننے کے لیے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب دھوپ بھی ہو اور کوئی موقع بھی۔ موبائل ایک طرف رکھ کر شاہے نے شرارت سے اسے سنوایا۔ وہ اس کی طرف پشت کرتی اسے بالکل انسنا کر گئی۔ شاہے اس کی حرکت پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے اٹھ کر موبائل چارجنگ پر لگایا اور بریہ کے عین پیچھے کھڑا ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ کیا تمہیں بارش پسند ہے؟ شاہے نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس سے سوال کیا۔ اس کے دراز قد کی وجہ سے بریہ کا سر اس کے سینے سے لگ رہا تھا۔ بالکل نہیں، کبھی پسند نہیں رہی مجھے بارش۔ وہ سختی سے انکار کر گئی۔ اس کے ہاتھ ہٹا کر سائڈ سے نکلنا چاہا مگر شاہے اس کے پیچھے کھڑا راستے روکے ہوئے تھا۔ مجھے بہت پسند ہے۔ کبھی محسوس کی ہے؟ اس کی قطروں کو محسوس کی ہے کبھی خود پر؟ ایسا لگتا ہے وجود سے ہر بوجھ اور تھکن اپنے ساتھ بہا لے جا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بریہ کے دونوں بازو تھام کر سامنے کی طرف سیدھے کر گیا۔ بارش کا نہایت ٹھنڈا پانی ہاتھوں پر پڑتے ہی بریہ کو جھٹکا لگا تھا۔ مجھے بھیگنا نہیں پسند، مجھے الجھن ہوتی ہے، چھوڑو مجھے۔ اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی الجھن بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ بریہ ٹھہرو تو صحیح، فیل تو کرو نا پاگل۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے ہاتھوں کی پشت اپنی ہتھیلیوں پر رکھتا کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ کھول گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بریہ کی نرم ہتھیلیوں پر پڑتی بارش کی بوندیں اور ہاتھوں کی پشت پر شاہے کی ہتھیلیوں کی گرمائش مل کر عجیب طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ رک کر محسوس کرنے لگی۔ بارش سے زیادہ شاہے کے ہاتھوں کی نرم گرفت اور اس کے لمس کو وہ محسوس کر رہی تھی اور اس کی رخسار بے ساختہ سرخ سے ہونے لگی۔ تمہیں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی نا بریہ؟ شاہے نے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ الجھی ہوئی سی بولی۔ وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہی تھی، بس شاہے کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکا کر گہرا سانس بھرتا گیلی مٹی کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں یار، ایسا نہ ہو میرا شوق تم پر بھاری پڑ جائے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر کھڑکی سے اندر کر گیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر پلٹا تو بریہ کا جیسا سحر زدہ سا خواب ٹوٹ گیا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ صوفے پر پڑا تولیہ اٹھا لایا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ اور بھیگی کلائیوں کو خشک کرنے لگا۔ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو بتاؤ، میں چائے بنا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ ہاتھ سے خشک کر کے تولیہ ایک طرف رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ بریہ اسے تکنے لگی۔ نہیں لگ رہی۔ وہ ٹانگیں سمیٹ کر بیڈ پر بیٹھتی بہانے سے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رگڑنے لگی تھی۔ نہیں، بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں ہاتھ، صبر کرو۔ اس کے ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے ان کی ٹھنڈک محسوس کرتا پریشانی سے بولا اور جا کر کھڑکی بند کر دی۔ اسے اندازہ تھا کہ موسم کافی بدل چکا تھا اور پھر بریہ کا لحاف تو پہلے کا ہی نکل چکا تھا۔ اپنی ضد پر خود کو کوستا وہ کمرے سے نکل گیا۔ بریہ اپنی ہلکی سے رضائی اٹھا کر بیڈ پر پھیلاتے اس میں دبک گئی۔ ٹھنڈ تو واقعی لگ رہی تھی اور بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا شاہے کو اس کی حرکت پر شرمندہ کرے۔ وہ مکر گئی تھی مگر وہ پھر بھی سمجھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو چائے کا کپ اور ابلے ہوئے 2 انڈے بھی پلیٹ میں رکھ کے لایا تھا۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر گرم کپ سے لگایا۔ وہ ٹھنڈے ہاتھوں میں گرم کپ محسوس کر کے یکدم پرسکون ہوئی۔ شاہے اس کے پاس بیٹھ کر انڈے چھیلنے لگا۔ وہ خاموشی سے چائے کے سپ بھرتی رہی اور وہ انڈے چھیل کر اس کے سامنے رکھ گیا۔
وہ انڈا اٹھا کر کھاتے شائع کو دیکھنے لگی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بریا نے نظر گھمائی تو وہ ہنس کر اس کے چہرے پر جھکتا اس کے پھولے ہوئے رخسار کو چھو گیا۔ کسی کام کی نہیں ہو تم، میری کوئی صحت مند اور باہمت بیوی ہوتی تو میں اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ بارش میں مزے سے بھیگتا اور انجوائے کرتا، لیکن تم۔ وہ بولتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگا، بولو لبوں کے کناروں پر شریر سے مسکان مچل رہی تھی۔ بریا اس کے الفاظ پر دوسرا انڈا منہ میں ڈالتی ناک چڑھا گئی۔ کہا تھا نا دوسری بیوی لے آؤ، ایسی ہی باہمت، صحت مند اور وٹ ایور۔ میری بلا سے پوری رات تم باہر کھڑے رہتے اس کے ساتھ بارش میں۔ مجھے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سردی انسانوں کو ہی لگتی ہے، اور جن لڑکیوں کو سردیوں میں سردی لگے وہ نارمل ہوتی ہیں، نہ کہ پاگلوں کی طرح سردی میں بارش سے گلے ہوتے رہو اور پتھر کی طرح فرق ہی نہ پڑے۔ بریا نے انڈے کو تیزی سے دانتوں میں چبا کر نگلتے ہوئے پلیٹ دور کر پٹکی، تیکھی نظروں سے شائع کو مسلسل مجھے مسکراتے چہرے کو گھورنے لگی۔ شائع اس کے بات پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ مجھے دوسری بیوی نہیں چاہیے، مجھے بریا چاہیے، صحت مند، بالکل ٹھیک اور میرے ساتھ انجوائے کرتی ہوئی۔ بریا اس کے گرد ایک بازو پھیلا کر اس کے ایک رخسار پر ہاتھ رکھتا، دوسرے رخسار پر جھک کر لب رکھ گیا۔ بریا سر پٹا کر اسے دیکھنے لگی، اس کا لہجہ اور پھر انداز اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہت بے مروت اور بے ادب ہو بریا، نہ انڈے پوچھے نہ ہی چائے، انسان تھوڑا آفر ہی کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر جو آخری گھونٹ بچا تھا وہ خود پی گیا۔ بریا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے جملے پر خفت سے لب کاٹتی رخ موڑ گئی تھی۔ تم اپنے لیے بھی بنا لیتے، چیز دے کر پھر نظر لگا دیتی ہو، اس لیے تو میری صحت اچھی نہیں بن رہی۔ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ناک چڑھا کر بول رہی تھی۔ شائع کو جھٹکا لگا تھا۔ میں تمہیں نظر لگاتا ہوں، شرم نہیں آتی ایسا کہتے ہوئے؟ شائع نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ بریا نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنسی۔ شائع رک کر اسے ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا، بے ساختہ کھینچ کر اسے سینے میں بھینچ گیا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی سکون سے آنکھیں بند کر گئی۔ شائع اب سختی نہیں کرتا تھا تو اسے بھی اس پر یقین آنے لگا تھا۔ وہ اچھا انسان تھا، وہ بریا سے واقعی پیار کرتا تھا، وہ واقعی اس کی قدر کرتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا۔ اس خیال سے بریا لاپرواہ ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا اب شائع غصہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ غلط سوچ بیٹھی تھی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہنا کچن میں چائے بنا رہی تھی، حماد صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تنقیدی نگاہوں سے پورے فلیٹ کو دیکھ رہے تھے۔ نہایت چھوٹا اور گھٹن زدہ فلیٹ تھا، چھوٹا سا ڈرائنگ روم اور اس سے جڑے دو چھوٹے چھوٹے کمرے، جن میں ایک تو بند تھا اور دوسرے میں تھوڑا بہت سستا سا فرنیچر اور سامان رکھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بھی ایک چھوٹا سا صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ کچن بہت چھوٹا اور تنگ تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہی حماد صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ ہنا چائے بنا کر لائی تو وہ بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہی تھی، بشاشت سے جواب دے رہی تھی، مگر اس کی حالت بہت رف لگ رہی تھی، چہرے پر تازگی نہیں تھی۔ دیکھو جرار بیٹا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ سمرا نے جھکی، اس کی تلافی واقعی ناممکن ہے۔ میں خود بہت دکھی ہوں، مگر یوں ہنا کو ایسے یہاں مشکل میں مت رکھو پلیز، حماد صاحب نے اس سے درخواست بھرے لہجے میں کہا۔ جرار نے ان کی بات پر ہنا کو دیکھا۔ پاپا آئی ایم فائن، پلیز آپ پریشان نہ ہوں، ہنا نے نرمی سے باپ کو اطمینان دلایا۔ جرار خاموش بیٹھا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں تم کتنی ٹھیک ہو، اپنا حلیہ دیکھو، ایسا حلیہ ہمارے گھر کی میڈس کا بھی نہیں ہوتا۔ حماد صاحب اس سے بری طرح الجھ گئے۔ وہ پریشانی سے جرار کو دیکھنے لگی، وہ زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ جرار تم اسی گھر میں شفٹ ہو جاؤ، اگر تمہیں یہ سب برا لگ رہا ہے تو میں وہ گھر تمہارے نام کر دیتا ہوں، وہ میرا یا سمرا کا گھر نہیں ہے، تم یہ بات مت سوچو۔ حماد صاحب کی بات پر وہ سیدھا ہوا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے، اور آپ سے تو بالکل نہیں، میں صرف اپنی محنت سے کما کر بیوی کو کھلانا چاہتا ہوں، مجھے ڈبل کام کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا۔ ہنا شہر میں رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں گاؤں میں اپنی زمین کا حصہ بیچ کر چھوٹا سا گھر بھی خرید لوں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بول رہا تھا۔ تو اس گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ ہنا تمہاری بیوی ہے، اس کا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی تو ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، میرا تو کچھ نہیں، میں نے ساری زندگی اسی کے لیے محنت کی ہے جرار، میرا گھر کاروبار سب اس کا ہے، پھر کیا فائدہ یہ اس حال میں رہے؟ حماد صاحب نے بے چارگی سے کہا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس وقت صبر جواب دے رہا تھا۔ تو جو اس کا ہے وہ اسی کا رہے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ہنا اپنی جائیداد و دولت اپنے پاس رکھے، مگر جو ذمہ داری میری ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا، مجھے ہنا کی جائیداد یا گھر بزنس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اٹل لہجے میں بولا، یعنی ٹھان چکا تھا اس بار وہ کسی صورت نرم نہیں پڑے گا۔ تمہیں انٹرسٹ نہیں تو کیا ہنا یہاں ساری عمر تنگی میں گزارے گی؟ میں اپنی بیٹی کو اس حال میں کبھی نہیں رہنے دوں گا، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھو یہاں، مگر ہنا کو میں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ حماد صاحب کو اس کی ضد پر غصہ آ گیا تھا، وہ تیز تیز پرے لہجے میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مگر پاپا، ہنا نے پھیکے سے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، مگر حماد صاحب کے جملوں پر جرار تپ گیا تھا۔ شوق سے لے جائیں، آپ کی بیٹی جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، میں اتنا ہی افورڈ کرتا ہوں، میں اپنا لائف سٹائل مزید کسی کے لیے نہیں بدل سکتا، وہ تپے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ حماد صاحب نے سختی سے جبڑے بھینچے تھے۔ ٹھیک ہے ہنا، اٹھو، تمہیں اگر قدر نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو مزید یہاں بے قدر ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ حماد صاحب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتے کھڑے ہو گئے۔ جرار جھٹکے سے اٹھا اور جا کر کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ہنا ساکت سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہنا میری جان، اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ حماد صاحب اس کے قریب جا کر نرمی سے بولے تو وہ سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کاش یہ سب آپ نے میری شادی کرتے ہوئے سوچا ہوتا پاپا۔
آپ تب بھول گئے تھے کہ مجھے آپ نے کیسے لاڈ میں پالا ہے، پھر بھی آپ نے میری شادی جرار سے کر دی۔ آپ کو جرار کی خودداری پسند تھی نا، تو اب کیوں آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں بولتی حماد صاحب کو پچھتاوے میں مبتلا کر گئی تھی۔ میری غلطی تھی، میں اپنی غلطی سدھارنے کو تیار ہوں، پلیز چلو میرے ساتھ۔ وہ پریشانی اور افسردگی سے بولتے ہوئے اسے اٹھانے لگے تھے۔ پاپا پلیز لیو می الون، آپ نے شادی کر دی تو اب یہ شادی مجھے چلانے دیں پلیز، آپ چاہیں میں ٹھیک ہوں یہاں۔ وہ روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا گئی تھی۔ ہانا اسے تمہاری ضرورت تک نہیں۔ وہ کیسے اٹھ کر چلا گیا؟ تم کیوں اپنی پوری زندگی ایسے انسان کے ساتھ برباد کرنا چاہتی ہو؟ تم نے دیکھا اس کا رویہ؟ اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جی دیکھا ہے میں نے، ان کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے اور ان کی نظر میں اپنی قدر بھی، مگر میں اپنے کہے پر قائم ہوں۔ پلیز آپ جائیں، یہ فیصلہ آپ نے کیا تھا مگر اسے قبول میں نے خود کیا تھا، اور اسے عمر بھر نبھانے کا فیصلہ بھی میرا اپنا ہے۔ پلیز ماما نے میری لائف میں پہلے ہی مشکل کر دیا، اب آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے باپ سے بولی تھی۔ حماد صاحب بے چارگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ جس حال میں بیٹھی تھی اسے وہاں چھوڑ کر جانا ان کے لیے مشکل ترین امر تھا، مگر ہنا کی ضد اور منتوں پر انہیں جانا پڑا تھا۔ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے شاندار گھر میں پہنچے تو دل کٹ سا گیا۔ ہنا اس گھٹن زدہ فلیٹ میں کیسے رہ رہی تھی، وہ جگہ جہاں ان کے لیے 5 منٹ رکنا بھی محال ہو رہا تھا۔ ہنا کا سوچتے ہوئے اپنے شاندار گھر میں ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہونے لگا۔ ان کا دل رکنے لگا تھا۔ وہاں ہنا ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر بیٹھی، گھٹنوں کی گٹ بازو لپیٹ کر چہرہ چھپائے گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ جرار نے اس کی سنے بنا جانے کا کہہ دیا تھا، روکا کیوں نہیں؟ جیسے وہ اٹھ کر وہاں سے گیا تھا، ہنا کا دل توڑ گیا تھا۔ اپنی بے قدری پر اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اندر کمرے میں جرار پریشان سا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ بھی دیکھ رہا تھا ہنا یہاں سکون سے نہیں رہ رہی۔ لاڈو پلی لڑکی تھی، ملازماؤں کے ہاتھ سے پکا پکایا کھانے والی، یہاں اس چھوٹے سے پرانے فلیٹ میں اب رہ رہی تھی اور اپنے کام بھی خود کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ہنا مشکل میں ہے، مگر اب وہ بے بس ہو رہا تھا۔ وہ ہنا کے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، اپنے نقصان کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ الجھ رہا تھا۔ 2 الگ کلاس کے لوگ شادی کے بندھن میں بند تو بیٹھے تھے، مگر اب نہ جدا ہو پا رہے تھے، نہ ہی ساتھ رہ پا رہے تھے۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگی آپ کو ناول کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔